السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حافظ صاحب کے ساتھ میرا تعارف 6 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس زمانے میں کالی کھانسی لا علاج ہوتی تھی۔ میرے اوپر اس کا حملہ ہوا اور میں قبر تک پہنچ گیا۔ لالا موسیٰ میں ان دنوں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے۔ وہ عرف عام میں حکیم سدھا والا کہلاتے تھے۔ میرے والد ان کے مرید تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کبھی شہر آتا اور نہ آپ لوگ سکول میں پڑھ رہے ہوتے۔ میرے والد کا خیال تھا کہ حکیم صاحب ولی کامل ہیں اور ان کی زبان اور دوا دونوں میں شفا ہے۔ وہ اکثر حکیم صاحب کے پاس چلے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ مجھے حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم صاحب نے میرا صرف چہرہ دیکھا اور ایک عجیب سا نسخہ تجویز کیا۔ ان کا فرمانا تھا، محمد خان، تم تازہ گندم لو، اسے ابالو، اس کا پانی اسے پلا دو اور ابلی ہوئی گندم اسے کھلا دو، یہ 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ والد کو حکیم صاحب پر بہت یقین تھا، لیکن والدہ ان ٹوٹکوں کے خلاف تھیں۔ انہوں نے یہ گندمی ٹوٹکا ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ والد نے مجھے لیا اور گاؤں لے جا کر دادی کے حوالے کر دیا۔ دادی کو پورا خاندان بیبے جی کہتا تھا۔ بیبے جی نے حکیم صاحب کے نسخے کے مطابق مجھے روزانہ 2 ٹائم گندم ابال کر کھلانی اور پلانی شروع کر دی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میں واقعی ٹھیک ہو گیا۔ میں آج بھی جب کالی کھانسی اور گندم کا آپس میں جوڑ تلاش کرتا ہوں تو مجھے کوئی سرا نہیں ملتا۔ وہ خالصتاً حکیم صاحب کا کرشمہ تھا۔ یہ حکیم صاحب سے میرا پہلا تعارف تھا۔ میں اس کے بعد گاہے بگاہے ان کے مطب پر جاتا رہا۔ حکیم صاحب حافظ قرآن تھے۔ وہ سارا دن تلاوت فرماتے تھے اور مریض دیکھتے تھے۔ مریضوں پر بھی وہ صرف ایک نظر ڈالتے تھے اور سادہ سا نسخہ تجویز کر دیتے تھے۔ ان کے پاس میلہ لگا رہتا تھا۔ ان میں مریض بھی ہوتے تھے اور ان کے مرید بھی۔ وہ اکثر اوقات مجذوبیت میں کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ فرما دیتے تھے اور پھر ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ میں شروع میں والد صاحب کے ساتھ ان کے پاس جاتا تھا اور پھر اکیلا بھی چلا جاتا تھا۔ حکیم صاحب کھاریاں کے قریب چھوٹے سے گاؤں سدھ کے رہنے والے تھے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد شریعت اور حکمت کی تعلیم حاصل کی اور لالا موسیٰ میں آباد ہو گئے۔ طبیعت میں روحانیت پیدائشی تھی، لہٰذا وظائف کی طرف چلے گئے۔ مشہور تھا کہ ان کے پاس جنات آتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بے شمار لوگ گواہی دیتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو آتے اور پھر بیٹھے بیٹھے غائب ہوتے دیکھا۔ مدتوں بعد ان کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے جنات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے گواہی دی، بابا جی حضور کے پاس واقعی جنات آتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، میں 12 سال کی عمر میں ایک تپتی دوپہر میں حکیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں مشرق اخبار کا بچوں کا صفحہ تھا۔ حکیم صاحب اس دن اکیلے بیٹھے تھے۔ سخت گرمی تھی اور ہاتھ کا پنکھا پکڑ کر اسے آہستہ آہستہ ہلا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے، اندر کی طرف منہ کر کے آواز دی، چھوٹا چودھری آیا ہے، اس کے لیے شربت بھجوا دیں۔ اندر سے جی اچھا کی آواز آئی اور وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھ سے پوچھا، پتر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے ادب سے بچوں کا صفحہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ حافظ صاحب نے اخبار دیکھا، اس پر عمرو عیار کی باتصویر کہانی چھپی تھی۔ حافظ صاحب نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا اور فرمایا، پتر زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اخبار نہیں چھوڑنا۔ تھوڑا سا روکے اور پھر فرمایا، لکھنا شروع کرو اور وہ بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر روکے اور پھر فرمایا، بڑے ہو کر بولنا بھی شروع کر دینا اور وہ بھی نہیں چھوڑنا۔ تھوڑی دیر پھر روکے اور فرمایا کہ تمہارے مقدر میں کہانیاں ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑنی۔ وہ رکے، کچھ سوچا اور پھر کچھ فرمانے لگے تھے کہ شربت آ گیا اور سلسلہ تکلم ٹوٹ گیا۔ آپ یقین کریں وہ وقت، حافظ کے فرمان اور ان کے ہاتھ کا گداز مجھے آج تک یاد ہے۔ میں کہانی کو مختصر کرتا ہوں۔ حافظ صاحب کے 3 بیٹے تھے، نصیر، ظہیر اور کبیر۔ میں نے بچپن میں نصیر اور ظہیر کو دیکھا تھا۔ یہ دونوں مجھ سے بڑے تھے اور اپنے والد کا پیر کی طرح احترام کرتے تھے۔
بہرحال زندگی کا سفر جاری رہا۔ میں نے میٹرک کے بعد لالہ موسیٰ چھوڑ دیا، جس کے بعد لوگوں سے رابطے بھی کم ہوتے چلے گئے، لیکن حافظ صاحب ہمیشہ یاد رہے۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ میں نے زندگی میں بے شمار عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار لوگ دیکھے ہیں، لیکن حافظ صاحب کو ہمیشہ ان سے آگے پایا۔ دوسرا، ان کے علاج سے میری جان بچی تھی، اور تیسرا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی دعا نے میری زندگی کے راستے کشادہ کر دیے ہیں۔ لیکن اس تمام تر عقیدت کے باوجود ان سے رابطے کم ہو گئے۔ مجھے اس زمانے میں پتہ چلا کہ حافظ صاحب کے دوسرے بیٹے ظہیر احمد نے ایئر فورس جوائن کر لی اور یہ اب جہاز اڑاتے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ حافظ صاحب علیل ہیں اور ان کا چلنا پھرنا مفقود ہو چکا ہے، لیکن وہ اس عالم میں بھی ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میرے والد ان کی عیادت کے لیے جاتے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حافظ صاحب چارپائی تک محدود ہیں، لیکن ان کے کمرے اور جسم سے انتہائی شاندار خوشبو آتی ہے۔ یہ مجذوبیت میں کچھ نہ کچھ فرماتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ سمجھنا مشکل ہے۔ پھر پتہ چلا کہ حافظ صاحب انتقال فرما گئے ہیں، اور ان کے مریدوں نے ان کے گاؤں سدھ میں ان کا مزار بنا دیا ہے، اور وہاں لوگ دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، زندگی کا سفر جاری رہا۔ اس دوران پتہ چلتا رہا کہ حافظ صاحب کا بیٹا ظہیر احمد ایئر فورس میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ ایئر وائس مارشل بن گیا ہے، اور یہ اپنے گاؤں سدھ کے غریب اور لاچار لوگوں کی بے تحاشا مدد کرتا ہے۔ اس نے وہاں سڑکیں بھی بنوائیں، سکول بھی، اور درجنوں لوگوں کا مفت علاج بھی کرایا۔ ان کے بڑے صاحبزادے نصیر احمد سیاست میں آئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ تیسرے بیٹے نے بیرون ملک سے PhD کی، اور یہ بھی اپنی فیلڈ میں بہت مشہور ہے۔ اور پھر اچانک عمران خان کے دور میں خبر آئی، حافظ صاحب کے صاحبزادے ظہیر احمد بابر سدھو ایئر چیف بن گئے، اور یہاں سے نئی کہانی شروع ہو گئی۔ دنیا پاکستان کی 5 اور 10 مئی کی فتوحات پر حیران ہے، سوائے میرے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ فتح حافظ صاحب مرحوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے نواز رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت ظہیر احمد بابر کو حکم دیا تھا، جب یہ ایئر فورس میں میجر لیول کے افیسر تھے، کہ پتر، آپ نے نصیر کے کہنے پر ایئر فورس نہیں چھوڑنی، تم اس میں وہاں تک جاؤ گے جہاں تک کوئی نہیں جا سکا۔ ظہیر صاحب اپنے بھائی نصیر کے زیر اثر ہیں، یہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور نصیر صاحب نے ماضی میں انہیں کئی مرتبہ نوکری چھوڑنے کا مشورہ دیا، لیکن حافظ صاحب کے حکم نے ہمیشہ ظہیر صاحب کو روک دیا، اور آج یہ واقعی اس مقام پر ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر اولیاء کرام کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ جب شور کوٹ میں تھے تو یہ فلائی کرتے ہوئے پہلے گڑھ مہاراجہ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے مزار کو فضائی سلوٹ کرتے تھے، پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو سلوٹ کرتے تھے، اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ ان کا معمول تھا یہ فضا میں جہاں سے گزرتے تھے نیچے موجود اولیاء کرام کے مزارات کو سلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ والد کو بابا جی حضور کہتے تھے، اور جب بھی ان کا ذکر کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ ملک سے جب بھی باہر جاتے ہیں تو پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، روضہ مبارک کو سلوٹ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور پاکستان کے ایئر چیف کا سلوٹ قبول فرمائیں۔ ذہنی طور پر بے انتہا الرٹ اور چست ہیں۔ اپنی ذات میں پوری لائبریری یا پوری یونیورسٹی ہیں۔ انٹیلیجنس سے لے کر اکانومی تک کسی موضوع پر بات کر لیں، یہ شخص آپ کو حیران کر دے گا۔ کمیونیکیشن بہت اچھی ہے۔ آپ 6 گھنٹے ان کے سامنے بیٹھے رہیں، آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں نہیں ہوگی۔ ہر واقعہ پوری تفصیل سے سنائیں گے، اور چھوٹے سے چھوٹا جز بھی مس نہیں ہوگا۔ کنونشنل وار سے سائبر وار تک، اور کسی جہاز میں کون سا پرزہ خراب ہے، اور کس پائلٹ نے کون سا جہاز اڑانا ہے، اور کس کو کس جگہ رکھنا ہے، پاکستان کے نقشے میں کون سا مقام کہاں ہے، کس جگہ ہوا کا دباؤ کتنا ہے، بھارت، ایران، افغانستان اور چین چاروں ہمسایوں کی کمزوریاں اور طاقتیں کیا ہیں،
10 سال میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اور انڈیا کی فوج اور سیاست میں کیا تبدیل ہو رہا ہے، ان کو ایک ایک چیز ازبر ہے۔ پاکستان اور بھارت کی اس جنگ کے دوران یہ شخص وار روم سے باہر نہیں نکلا۔ سٹاف کو سلا دیتے تھے لیکن خود جاگتے رہتے تھے۔ ان کے صرف 3 کام ہوتے تھے: سجدے، اللہ سے فتح کی منت اور ایئر فورس کی فارمیشن۔ ان 10 دنوں میں ان کی آنکھیں سوج گئیں، لیکن انہوں نے آرام نہیں کیا، یہاں تک کہ 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات پوری فوج، آرمی، نیوی اور ایئر فورس تالیاں بجا رہی تھی، اور 10 مئی کی دوپہر تک تمام وار روم سے اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد اور ایئر چیف پائندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ لہٰذا اس ایک شخص نے وہ کر دکھایا جس کی دنیا کو امید تک نہیں تھی۔ دنیا آج پاکستانی فتح کو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا کارنامہ سمجھتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف حافظ صاحب مرحوم کی دعاؤں اور التجاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ ان کی برکات ہیں۔ ایئر چیف بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ جب محاذ تپ گیا تھا تو میں نے بھائی سے کہا تھا آپ بابا جی سرکار کے مزار پر جائیں، میرا سلام کہیں اور ان سے عرض کریں آپ کے بیٹے اور آپ کے ملک کو آپ کی مدد چاہیے۔ میرے بابا جی سرکار میرے پیچھے کھڑے ہو گئے اور یوں ہم سرفراز ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔